مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اچھی ہو گئی. لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے. اب تو حالات بہت خراب ہے. میں اور یہ جی میں نے اس کے اوپر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا, میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو, اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورسا بھی ہو سکتا ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی. پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس, یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا, وہ رمزی یوسف ہو گیا, ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا. پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی, آپ نے گوانٹانامو میں پہنچا دیا, جو بھی کیا. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا, ان کو یہ پسند نہیں تھا. لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ادھر سے ہوئی ہے. اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا, اور میں پرائم منسٹر ہوں, ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے. اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا, وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں, اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو. بلکہ ایک سال بعد اس کو پتا چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی. ہاں, اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف, میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر 1 کردار, ٹھیک, اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا. اور اس نے ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے کہ بڑی کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں, پرو امریکن ہے, اور عمران خان اینٹی امریکن ہے. اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی, ٹھیک, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے, اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا. یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف, جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت. پچھلے جون میں کوئی بھی آ جائے فرق کو نہیں پڑتا, سب ایک جیسے ہو جاتے. اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں نومبر میں, اس نومبر میں ہونا تھا, تو میرے کون سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے, تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف. اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے, میں نے کون سے اپنی کوئی NRO 2 لینا ہے یا NRO 1 لینا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا تھا. تو اس لیے یہ بھی سازش یہیں سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا تھا کہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے, اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شہباز شریف کو لے کے آنا ہے. تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ آہستہ ساری انفولڈ ہو رہی ہے. سچ اللہ الحق ہے جی. یہ گفتگو ہوتی ہے KPK کی جو حالت ہے, بنوں کا جو انسیڈنٹ ہے, اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتہ ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی, اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا, مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے, لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کو حملہ کرتا ہے. ٹھیک, اب آپ کیا ہوا, پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے امریکن نیگوسیشن ہم نے کروائی, افغانستان طالبان کی. امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ.
تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی, غنی حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے 3 دہشت گرد گروپ سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں, دہشت گردی ختم کر دے, کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی TTP کو. تو TTP سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے, 40-50 ہزار لوگ ہیں, ان کو آپ نے کیا کرنا, انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے, اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے, اور ہمیں پتا تھا کہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی, نہ انہوں نے ان کا پرواہ, اور آہستہ آہستہ پہلے وہ مالاکنڈ میں آ گئے, بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ, فیڈرل گورنمنٹ جی بالکل ہے ان کے ہاتھ میں. کس طرح لوگ مالاکنڈ آ گئے, وہاں لوگ کھڑے ہو گئے, اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بغت فکس میچ ہے, یہ PTI کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ بڑھتا گیا, ادھر سے مالاکنڈ سے ختم ہوا, وہاں چلے گئے, ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا. اب یہ بڑا خطرناک, اس میں اگر ہم نے عقل سے ناکام کیا, اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ جی کسی اور امریکی ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں مار دھاڑ شروع ہو گئی, وہ پھر جہاد ہمارے اوپر ڈکلیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کسی نے ہمیں مدد بھی نہیں کرنی. وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں, بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں, تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں, مجھے بتایا ہے 100 ارب ڈالر سے تو زیادہ پاکستان کو. ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے وہ نہیں, اور وہ جو 20 ارب ڈالر سے کیا فائدہ ہوا. تو ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں, دیکھیں اتنا نقصان پہنچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے 90 کی دہائی میں. امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہمیں بچا لو, نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے, فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے امریکیوں کو کہتے تھے کہ جی اگر ہمیں نہ اپنے بچایا تو وہ خمینی ٹائپ انقلاب آ جائے گا اسلام کا. وہ اسلام سے ڈراتے تھے پورے مڈل ایسٹ سارے. نہیں, مڈل ایسٹ میں بھی ہر کوئی ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں لبرل ہوں, ماڈریٹ ہوں, اور باقی یہ انتہا پسند ہے. یہ جا کے خواجہ آصف فارن منسٹر تھا, ان کو کہتا کہ ہم لبرل ہیں, اور یہ لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی پارٹی اور رائٹسٹ ہے. سو یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کر دیتے. خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں, تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے. اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے, پھر شروع ہو گیا. ہمارا کام ہے سیٹل کرنا ہی. ہم امریکہ کو انوالو کریں گے, اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوں گی. اب ان سے آپ امداد لے رہے ہیں, باڑ لگائی ہے ہم نے, کیا ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا جب باڑ ٹوٹ رہی ہے؟ وہ سامنے ہمارے باڑ ٹوٹی ہے, سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کیا ان کا کام تھا پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بیٹھ کے کرنا؟ ان کا کام نہیں تھا کیا جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ مل کے اگر باڑ کی جنرل باجوہ کو بار بار کہا, میرے پاس ٹیکس ہے, میں بار بار کہا, جب آخر میں نے کہا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, مجھے دہشت گردی کا ڈر ہے, یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی. تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا, کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیٹلمنٹ آسان تو نہیں ہونی تھی. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے میر علی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا, مرن شاہ میں انہوں نے بازار میں جا کے طالبان کا جھنڈا لگا دیا. تو اگر یہ بڑھتا گیا, اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں بڑی قربانی کرنے, لیکن اگر پبلک سپورٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں جی, لیکن اگر معاشی طور پہ ہم معاشی طور پہ بھی ختم ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی کدھر ہے اب یہ اور جنگ لڑنے کا, اور سارا بوجھ پڑ جائے گا KP حکومت کے اوپر, کیونکہ وہ مرج ہو گیا. تو اب اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوگی؟ نہیں, پولیس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں, اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کر. 20 سال سے آل فنڈز جو تھے وہ دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لیے پولیس کو تو اکوپ ہی نہیں کیا گیا نا. ہم نے کیا تھا, ہم نے 2013 میں شروع کیا پولیس کو KP میں اکوپ کرنا, لیکن وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کرتے تھے. لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا KP پولیس کے اوپر, اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاٹا کے لیے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے, انہوں نے فنڈز ہی روک دیے. وہ انہوں نے جا کے اب KP کے وہ چیف منسٹر وہ آ کے انہوں نے بلکہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دیے آپ نے فاٹا کے. اب فاٹا کے فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں,
وہ اور طالبان بھی ٹی ٹی پی بھی ان کے خلاف ہے. تو یہ تو ایک پورا وہاں کیوس آنے والا ہے. یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے تو یہ کوئی روحانی طور پہ ہے یا آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ؟ نہیں، میری اسیسمنٹ ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس گھوڑے کے اندر ہوا بھرتے جاؤ آپ، وہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ ابھی نہیں بیٹھے گا تو آگے جا کے بیٹھے گا، اس لیے گرنا ہے. اب دیکھیں نا معاشی طور پہ ہوا کیا. ہمارا اب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں، تو ڈالر کھلا چھوڑے گا تو مارکیٹ ریٹ تو 330 تک کہتے ہیں جائیں گے. 260 پہ پہنچ گیا ابھی مارکیٹ جو ریٹ ہے. تو وہ اور ویسے بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے تو وہ کدھر پہنچتا ہے. انہوں نے کہا بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ اور 40 روپے یونٹ تک بڑھاؤ. 40 یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دگنے ہوئے تو وہ کدھر پہنچ. لالٹینیں خرید لینی چاہیے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس 250% بڑھاؤ اور پھر انہوں نے کہا 700 ارب روپے کے ٹیکسز مزید اور لگاؤ. اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، کسان بھی پٹ گیا، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کیا ہوگی اپریل میں. مجھے تو بھی خوف آ رہا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے، جو پیٹرول جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے، جو بجلی کی قیمت ہے، جو کھادیں جدھر چلی گئی ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کیسے. اور آگے کھادوں کی جو کنزمپشن ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، ڈی اے پی کے بھی چلی گئی ہے، یوریا کے بھی چلی گئی ہے. تو جب وہ افیکٹ کرے گا ہماری فصل کو. اگر ہماری فصل بھی کم ہوئی، ہمارے پاس پروڈکشن سے یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے اور یا ایگریکلچر ہے، تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے قرضے واپس. تو یہ کیا آپ کو پھر آنا پانا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ کے گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے. مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گئے، اب ڈیفالٹ تو ویسے ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں، اگر پوری طرح ڈیفالٹ کر گئے تو 3-4 سال ملک تو پیچھے چلا گیا. ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر کئی گنا زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. 30s والا حال ہو جائے. تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت یہاں تو عام آدمی پس جائے گا. ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے، سوچ لیں کہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا. تو اس کا کون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک گھٹنوں پہ لیا؟